ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجید. سابقہ آیات میں اللہ رب العزت نے ابرار نیکی کرنے والے ان کے انعامات کا تذکرہ فرمایا کہ وہ دنیا میں کون سے کارنامے کون سے کام سر انجام دیتے ہیں، بدلے میں انہیں اللہ جنت کی کون سی نعمتیں عطا فرمائیں گے. آج کی آیات میں ان نعمتوں کا ذکر فرمایا جن نعمتوں کا اللہ نے ان ابرار لوگوں سے وعدہ کیا ہے کہ عام لوگوں کو نیکیاں جو بادشاہت جنت میں ملے گی وہ یہ ہے. پھر مقربین کا عالم کیا ہوگا کہ مقربین کو اللہ کیا عطا فرمائیں گے. تو فرمایا ایک تو اللہ ان کو برے دن سے، وہ دن ابوسن قمطریرہ جو بڑا سخت جو بڑی اداسی والا دن ہوگا اس سے محفوظ فرمائیں گے، بچا لیں گے. وَلَقَّاهُمْ نَظْرَةً وَسُرُورًا، اور دوسرا اس سے تر و تازگی، فرحت، سرور، خوشی عطا فرمائیں گے. وَجَزَاؤُهُمْ، فرمایا ایک اور بدلہ دیا جائے گا. دنیا میں اس نے گناہوں سے صبر کیا، بچا، اللہ کی منہیات سے بچتا رہا، رکتا رہا. اللہ نے جن چیزوں سے منع فرمایا ان سے رک گیا، کرنے والی چیزیں کرنے والے حکم مان لیے. فرمایا اس کے لیے جنت، ایک تو جنت عطا فرمائیں گے، وحریرہ، ایک ریشم عطا فرمائیں گے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سونا اور ریشم میری امت کے مردوں پر حرام کر دیا گیا ہے. یہ چیزیں جنت میں مردوں کو ملیں گی لیکن دنیا میں میری امت کے مردوں پر سونا اور ریشم حرام ہے. یہ ایسا بے لذت گناہ ہے اور ایسا گناہ ہے کہ انسان جس حال میں بھی ہے اس پر گناہ لکھا جا رہا ہے. نماز پڑھ رہا ہے، سونے کی انگوٹھی پہنی ہے، ریشم کا کپڑا پہنا ہے، نماز کا ثواب بھی لکھ رہا ہے فرشتہ، اس کے ریشم پہننے کا گناہ بھی لکھ رہا ہے، سونا پہننے کا گناہ بھی لکھ رہا ہے. فرمایا ایسا یہ سونے کے بعد کوئی گناہ نہیں لکھا جاتا. انسان سو گیا، نیند آ گئی تو نیند کے بعد انسان مکلف نہیں ہوتا. خواب میں جو بھی گناہ کرتا رہے، خواب میں کرتا رہے، اس کا کوئی گناہ نہیں لکھا جاتا، وہ تو نیند میں ہے. فرمایا کہ یہ نیند میں ہے اور سونا پہنا ہوا ہے یا ریشم پہنا ہوا ہے، فرشتہ بیٹھا اس کا گناہ لکھ رہا ہے، یہ بندہ گناہ میں ہے. تو فرمایا اللہ جنت میں اسے ریشم بھی عطا فرمائیں گے. اور کیا نعمتیں ہوں گی؟ اللہ فرماتے ہیں متقین فیہا علی الارائک، جیسے بادشاہ بسہریوں پر تختوں پر بیٹھ کر تکیے لگا کر بیٹھتے ہیں، انہیں وہ ماحول فراہم کیا جائے گا. متقین، تکیے لگا کر بیٹھیں گے اس میں، علی الارائک، تختوں پر بیٹھیں گے. لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، دنیا میں تو کبھی سورج کی گرمی، کبھی گرمیاں زیادہ آ جاتی ہیں، انسان سے بیٹھا نہیں جاتا. ولا زمہریرا، اور کبھی سردیاں زیادہ آ جاتی ہیں کہ انسان برداشت نہیں کر پاتا. فرمایا وہاں یہ ماحول نہیں ہوگا. لا یرون فیہا شمسا، نہیں دیکھیں گے اس میں سورج کو، سورج کی گرمی کو. ولا زمہریرا، اور نہ ہی بہت زیادہ ٹھنڈک. اللہ رب العزت نے ایک ایسا طبقہ بھی جہنم کا بنایا ہے جو بہت ہی ٹھنڈا ہے، وہ برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے، اس میں بھی جہنمیوں کو ڈالا جائے گا. فرمایا دانیۃ علیہم ظلالھا وذللت، درخت جو ہوں گے وہ درختوں کے سائے جنت کی طرف جھک آئیں گے. وذللت قطوفھا، پھلوں کے گچھے اس کے سامنے آ جائیں گے. ویطاف علیہم، کہیں جا کر وہاں سے توڑ لانے کی مشقت نہیں کرنا پڑے گی. یطاف علیہم بآنیۃ من فضہ، چاندی کے برتن ان کے سامنے پھیرے جائیں گے، چاندی کے برتنوں میں اللہ مشروب ڈالیں گے. وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا،
چاندی اور شیشے کے ملے جلے بنے ہوئے آب خورے اس میں اللہ مشروب پلائیں گے۔ قدروہا تقدیرا، ڈالنے والے نے اس میں بڑی نفاست کے ساتھ، بڑے تناسب کے ساتھ، بڑے اندازے کے ساتھ اس میں مشروب ڈالا ہوگا۔ یہ نہیں کہ بالکل اوپر تک بھر کے لاؤ یا تھوڑا سا لاؤ، ایسا نہیں ہوگا۔ وہ اندازے کے ساتھ، نفاست کے ساتھ وہ مشروب بھر کر لایا جائے گا۔ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، اور پلائے جائیں گے اس جنت میں کاسن کانا مزاجها، پیالے ایسے مشروب کے کانا مزاجها زنجبیلا، اس میں زنجبیل ملا ہوگا۔ یہ زنجبیل کیا ہے؟ یہ زنجبیل اللہ کے ہاں کوئی ایسا مشروب ہے جو دنیا میں کسی کو میسر نہیں۔ عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى، اس میں ایک چشمہ ہے، اس کا نام رکھا گیا سلسبیل۔ سلسبیل کے چشمے سے مشروب لایا جائے گا۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، اور اس میں گھوم رہے ہوں گے ولدان، بچے، مخلدون، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے۔ اِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ، انسان کا دل دنیا میں بچوں سے بہلتا ہے۔ جس گھر میں بچہ نہ ہو پھر کہتا ہے یار بچہ ہونا چاہیے، چھوٹا بچہ ہو، اپنے بیٹے کی شادی کریں، بچہ ہونا چاہیے۔ جس گھر میں اولاد نہ ہو رہی ہو تو ان کے والدین بڑے پریشان ہوتے ہیں۔ اس بیٹے کے، جس بیٹے کے اولاد نہ ہو رہی ہے اس بیٹے کے والدین بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ گھر میں بچہ نہیں ہے، کوئی علاج کراؤ، کہیں سے دم کراؤ، کہیں سے دعا کراؤ، اللہ اولاد عطا فرمائے۔ یہ بچے گھر کی رونق ہوا کرتے ہیں۔ تو فرمایا وہاں پر اللہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے بچے جنت میں ہوں گے۔ یہ بچے ہوں گے کون؟ اس میں دو روایتیں ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ بچپن میں فوت ہو جانے والے بچے اللہ انہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بچپن عطا فرمائے گا، وہاں جنت میں رہیں گے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ یہ جنت کے مخلوق ہوں گے، اللہ انہیں جنت میں پیدا فرمائیں گے۔ یطوف علیہم، کے گھوم رہے ہوں گے ان کے سامنے ولدان مخلدون، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے وہاں پر بچے ہوں گے۔ وہ ہوں گے کیسے؟ ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ اذا رأیتہم حسبتہم، جب تو انہیں دیکھے گا، حسبتہم لؤلؤا منثورا، یہ گمان کرے گا کہ یہ بکھرے ہوئے موتی ہیں، جیسے موتی ہوتی ہیں ایسے موتیوں کی طرح وہ بچے چمکتے ہوں گے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ، جب تو دیکھے گا، ثَمَّ رَأَيْتَ، پھر دیکھے گا، نَعِيمًا، اللہ کی نعمتوں کو، وَمُلْكًا كَبِيرًا، بہت بڑی بادشاہت کو۔ اللہ بادشاہت وہاں پر ہر جنتی کو عطا فرمائیں گے۔ عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ، لباس کا بیان کہ جنتی کا لباس کیسے ہوگا۔ عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ، فرمایا کہ ان کے اوپر والا لباس ثِيَابُ سُنْدُسٍ، باریک ریشم کا لباس ہوگا، خضر و استبرق، وہ سبز ہوگا، وہ استبرق، اور جو بندہ چاہے گا وہ موٹا ریشم بھی پہن سکے گا، موٹا ریشم کا لباس بھی اللہ نے وہاں پر میسر فرمایا، باریک ریشم کا لباس بھی میسر فرمایا۔ آگے فرمایا وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ، اللہ جنت میں چاندی کے کنگن جنتیوں کو عطا فرمائیں گے۔ پہلے دور میں بادشاہ کنگن پہنا کرتے تھے، تاج پہنا کرتے تھے، وہ ساری چیزیں جنت میں جنتیوں کو اللہ عطا فرمائیں گے۔ وَسَقَاهُمْ، سب سے بڑا انعام، وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اللہ انہیں مشروب، ایسا مشروب، شراب طہور اللہ انہیں پلائیں گے۔ إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ، اللہ فرمائیں گے هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً، یہ تمہارے لیے بدلہ ہے، یہ جزا ہے، كَانَ سَعْيُكُمْ، جو تم نے دنیا میں کوشش کی تھی، مشکورا، اس کی پوری پوری قدردانی کی گئی ہے، تمہیں پورا پورا بدلہ دیا گیا ہے۔ اس لیے جنت آسان، اتنی آسان نہیں ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ بس لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہے وہ جنت میں، ایسا نہیں ہے۔ اگر ایسا ہو جاتا پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی کرتے ہیں، نبی علیہ السلام کی محفلوں میں بیٹھتے بھی ہیں، پھر حکم آتا ہے حی علی الجہاد، پھر ایک رات کا شادی شدہ دلہا صبح کو اٹھ کر تلوار لے کر جہاد کے لیے نکل پڑتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حنظلہ کہاں ہے؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ نظر نہیں آ رہے، آپ نے فرمایا کہ زخمیوں میں تلاش کرو، زخمیوں میں نہیں ملتے، فرمایا شہیدوں میں تلاش کرو، شہیدوں میں نہیں ملتے، زندوں میں نہیں ہیں، کہاں گئے ہیں؟ صحابہ پریشان ہیں،
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی، فرمایا کہ محمد کی نگاہ دیکھ رہی ہے کہ حنظلہ کو فرشتے آسمانوں پر غسل دے رہے ہیں۔ اس کی رات پہلی رات تھی شادی کی، صبح میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا حی علی الجہاد، جہاد کے لیے آؤ۔ اس اللہ کے بندے نے غسل کرنے کا انتظار نہیں کیا، اسی حالت میں نکل پڑے۔ شہید کو چونکہ غسل نہیں دیا جاتا، اللہ کے نورانی فرشتے آسمانوں پر لے گئے، جنت کے پانی سے غسل دے رہے تھے۔ جنت اگر ایسے سستی ہوتی پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے گھر نہ لٹتے اور بیویاں بیوہ نہ ہوتی، بچے یتیم نہ ہوتے۔ آپ اندازہ لگائیں، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ جہاد پر گئے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بذریعہ وحی یہ اطلاع دے دی گئی کہ جعفر شہید ہو گئے، اور جعفر رضی اللہ تعالیٰ کی عمر تقریباً 25-26 سال ہے۔ چھوٹے چھوٹے 3 بچے ہیں، عبداللہ نام ہے، 3 سال 4 سال، یہ سارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو خبر دی گئی کہ جعفر شہید ہو گئے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سیدھا حضرت جعفر کے گھر تشریف لے گئے۔ ان کی بیوی آٹا گوندھ رہی تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاموشی سے اندر جاتے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، تو ان کی بیوی فرماتی ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جعفر ابھی تک آئے نہیں، جعفر کا کیا ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے نہیں ہیں، بتاتے نہیں ہیں، بس آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اور بچوں کو پکڑ پکڑ کے بوسے دیتے ہیں اور پیار فرماتے ہیں۔ فرماتی ہیں میں سمجھ گئی کہ میرے جعفر کو کچھ ہو گیا ہے۔ پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جعفر کے جنگ میں دونوں بازو کٹ گئے، بالآخر اس نے اپنی جان اللہ کی راہ میں لڑا دی، اپنی جان اللہ کی راہ میں لٹا دی، تو اللہ نے جعفر کو جنت میں 2 پر عطا فرمائے۔ آج کے بعد یہ جعفر تیار ہے، 2 نمبروں سے جنت میں اڑ رہا ہے۔ یہ جنت کے طالب تھے، یہ اللہ کی ملاقات کے طالب تھے۔ جنت اتنی سستی ہوتی پھر یہ صحابہ اس قدر قربانیاں نہ دیتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع میں جنت ہے، ہمیں پسند آئے یا نہ آئے، مرگ ہو، خوشی ہو، غمی ہو، ہر حال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سامنے رکھنا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ ہر حال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے، اپنی عقل کو سامنے نہ لائے، اپنے مفادات کو پیش نظر نہ رکھے، تب جنت ملے گی۔ اذان ہو جائے تو ہم انتظار کرتے رہتے ہیں کہ ابھی تو 5 منٹ پڑے ہیں، ابھی تو 2 منٹ پڑے ہیں، اور وہ لوگ یہ تھے کہ ایک نماز کے بعد اگلی نماز کا انتظار کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچا جنت کا طالب بنائے۔ اللہ رب العزت نے ایسے نہیں فرما دیا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کامیاب وہی ہے جو جنت میں چلا گیا، دوزخ سے بچ گیا، وہی کامیاب ہے۔ یہ کوٹھیاں بنانا، کارخانے بنانا، کاروبار مضبوط ہو جانا، انسان کا دنیا کی زندگی کا سنور جانا، اولاد کا مستقبل بن جانا، یہ کامیابی نہیں ہے۔ فرمایا کامیابی یہ ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، جہنم سے بچ جاؤ، یہ کامیابی ہے۔ انسان اگر یہ سمجھتا ہے کہ میں جنت کا ممبر بن گیا ہوں، جیسے اسمبلی کے ممبر بن جاتے ہیں، انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں جنت کا ممبر اب بن گیا ہوں اور میرے ایسے اچھے اعمال ہیں کہ اللہ نے مجھے جنت عطا کرنی ہے، پھر وہ اطمینان کے ساتھ چلے۔ نہیں تو آخرت کی فکر کرنی چاہیے، ہمارے اعمال ایسے ہوں جو ہمیں جنت تک لے جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔